السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سوال بہت ہی زیادہ اہم ہے اور اکثر خواتین کا یہی پوچھنا ہوتا ہے کہ حالت حیض میں وطی کر لے تو کیا حکم ہے۔ حالت حیض میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اگر کسی نے ہم بستری کر لی تو اس کو کیا کرنا ہوگا، جبکہ اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ حرام ہے بلکہ گناہ سمجھ کر کیا گیا ہو۔ آج کا ہمارا اہم سوال یہ ہے کہ حالت حیض میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اگر کسی نے ہم بستری کر لی تو اس کو کیا کرنا ہوگا، جبکہ اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ حرام ہے بلکہ گناہ سمجھ کر کیا گیا ہو۔ اس سوال کے بارے میں جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ حالت حیض کے دوران ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ مرد حضرات کو احتیاط برتنی چاہیے۔ حالت حیض میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ حالت حیض میں بیوی سے صحبت کرنا شرعی جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں اس سے ممانعت آئی ہے۔ اگر شیطان کے دھوکے میں آ کر کسی نے ہم بستری کر لی تو اس پر ضروری ہے کہ سچے دل سے توبہ استغفار کریں۔ نیز بہتر یہ ہے کہ کچھ خیرات بھی کر دے۔ مثلا اول حیض میں وطی کی ہو تو 1 دینار یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سونا کی مالیت کے با قدر اور آخر میں کی ہو تو نصف دینار کے بے قدر۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حیض کے دنوں میں کبھی بھی ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بستری کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنی بیوی کی بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے۔ حالت حیض کے دنوں میں صبر کرنا چاہیے۔ حالت حیض کے جو دن ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 دن اور اس سے زیادہ 7 دن ہو سکتے ہیں، تو بہتر ہے کہ صبر کر لیا جائے، اپنے اوپر کنٹرول کر لیا جائے۔ جیسے ہی عورت حیض کے دنوں سے فارغ ہو جائے، اچھی طرح سے نہا دھو لے، اس کے بعد مرد کو ہم بستری کرنی چاہیے اور گناہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز بالکل بھی نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہو۔ کوئی ایسی بات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی خیال رکھیے گا اپنا، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔